بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن کے دائی امن کے سنگ، ZDK وائس آف پیس کے سنگ۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ZDK وائس آف پیس اور میں ہوں ظفر شیخ۔ آج ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اور راجہ بابر فاروق خان ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں، اور آج کے پروگرام میں ہم ملا جلا گفتگو کریں گے، ملی جلی گفتگو کریں گے۔ اس میں مختلف موضوعات کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے بھی کریں گے بات، تو ہلکا پھلکا پروگرام ہم جناب یہ کریں گے، تو آپ ہمارے پروگرام کے ساتھ ساتھ رہیے گا۔ راجہ بابر فاروق خان صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کہ آپ نے دوبارہ ٹائم دیا، اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنے تجربات ذرا شیئر کریں، اور سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ پاکستان میں پاکستانی عوام کے حوالے سے کیا محسوس کرتے ہیں، کیا ان کے مشاغل ہیں اور کیا کچھ وہ کرتے ہیں؟ پاکستانی عوام ہمارا ملک ہے، انفیکٹ جو یہ مشاغل ہوتے ہیں نا، یہ کسی بھی قوم کا کلچر، بڑی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اس میں۔ جیسے اگر میں اپنے بچپن کی بات کروں تو شام کو یوں ہوتا تھا کہ گاؤں میں ہمارا گاؤں پہاڑ کے اوپر ہے، تو بجلی نہیں ہوتی تھی ہمارے گاؤں میں، تو شام کو ہم سارے لوگ باہر جا کے بیٹھنا، اور سارے بزرگ بیٹھتے تھے، ایک رابطہ تھا بزرگوں کا۔ یہاں پر کہتے ہیں جنریشن گیپ، وہاں پر جنریشن گیپ نہیں تھا، وہاں پر یوں تھا کہ آپ اپنے بزرگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، آپ اپنے بزرگوں کے ساتھ ان کی باتوں کو شیئر کرتے تھے، ان کی باتوں کو سنتے تھے۔ کبڈی ہوتی تھی، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کچھ بزرگ وہ جہاں پر کبڈی ہو رہی ہوتی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ پھر بازو پکڑنا ہوتا تھا، ہمارے گاؤں میں بڑی مشہور چیز تھی کہ وہ پتھر بھی اٹھایا کرتے تھے، اور پھر یوں ہے کہ بازو پکڑنا، تو وہ بزرگ بڑا اپریشیٹ کرتے ہوتے تھے۔ اور اس میں ایک جو صحت کے حوالے سے بڑی اچھی بات تھی کہ وہ آپ کو اپریشیٹ کرتے تھے، اور پھر آپ کو یہ کرج دیتے تھے کہ آپ نے طاقتور بننا ہے، اور پھر آپ کی خوبصورتی، آپ کے جسم کی خوبصورتی، آپ کی سوچوں کی خوبصورتی، پھر باہر نکلنا اور پھر اس تازہ ہوا میں بیٹھنا، اور یہ جو ربط تھا۔ اور پھر میرا تعلق پٹھوار کی سرزمین سے ہے، اور ہمارے سرسبز و شاداب پہاڑ، ان کا ایک اپنا حسن ہے، اور وہاں پر وہ پانیوں کے چشمے، وہ مجھے ہمیشہ بڑے یاد کر۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں ڈنمارک آ گیا، اور پہلے 3 سال میں پاکستان نہیں گیا۔ ان 3 سالوں میں جو سب سے زیادہ میں مس کرتا تھا وہ پتھر تھا، جہاں پر میں شام کو اپنی کتابیں لے کے چلا جاتا تھا، اور پہاڑ کی ایک کونے میں جا کے بیٹھتا تھا، وہاں پر وہ پانی کی آواز آتی تھی۔ تو میں یہاں پر جب کسی چیز کو زیادہ مس کرتا تھا تو گاؤں کے بارے میں سوچ کے میں اس پتھر کو یاد کرتا تھا۔ تو یہ وہ رابطے ہیں، اور یہ رابطے ہمارے آج بھی جو جس جگہ سے، جس گاؤں سے ہے، اس کی اپنی یادیں ہیں۔ ہم اپنا ملک چھوڑ کر بھی ہمارے اندر جو وہ پاکستان بستا ہے، اسی سے تو ہم زندہ ہیں، اسی سے ہم سانس لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا راجہ صاحب، یہ کتنی خوبصورت بات ہوا کرتی تھی کہ پرانی جتنی بھی ٹریڈیشن روایات ہوتی تھی ان میں بڑی اپنائیت ہوتی تھی، لوگ ایک دوسرے کا بہت زیادہ احساس کرتے تھے، لیکن وقت کی تبدیلی کی وجہ سے یہ احساس بھی کم ہوتا جا رہا ہے اور وہ ربط بھی کم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں دوبارہ وہی احساس یا ایک دوسرے کا خیال کرنا، کیا کچھ ہمیں کرنا چاہیے، یا لوگوں کو کیسے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہنا چاہیے؟ ٹوٹے ہوئے رابطے تو شاید اب بحال نہ ہو سکیں۔ ہمیں ایک چیز کا اور بھی خیال رکھنا چاہیے کہ یہ ہے کہ وقت گزرتا ہے۔ جو میرا بچپن تھا وہ کچھ اور تھا، جو میرے بیٹے کا بچپن ہے وہ کچھ اور ہے، جو میرے والدین کا بچپن تھا اس میں بھی تبدیلی آئی۔ وقت آگے کی طرف جاتا ہے، اور وہ تبدیلیاں رہتی ہیں۔ جہاں پر ہم نے کسی چیز کو کھویا ہے وہ ربط ہے، وہ رشتے ہیں، وہ محبتیں ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جتنی بھی ترقی کر لیں تو آپ جب تک اپنی اولاد کے قریب نہیں ہوں گے، اپنے جو نوجوان جو ہیں ان کے قریب نہیں ہوں گے، ان کو وقت نہیں دیں گے۔ والدین نے وقت دینا چھوڑ دیا، اپنی اولاد سے دور ہو گئے، اپنوں سے دور ہو گئے، اپنے والدین سے دور ہو گئے، اور جب یہ دوری ہوتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ بہت ساری ایسی پرابلمز ہوتی ہیں جن کا پہلے ذکر آپ کو تاریخ میں نہیں ملتا۔ تو یہ رابطے بحال کرنے کے لیے ہمیں وقت دینا ہوگا۔ ہم ان کے پاس بیٹھیں، چلیں وہ ویسا تو نہیں کر سکتے جو ہماری اولادیں یہاں پر پل بڑھ رہی ہیں، لیکن ان کو یہ احساس ہو کہ
ہماری محبتیں کیسی ہوتی تھی، ہم اپنے والدین کے ساتھ کیسے بیٹھتے اٹھتے تھے، ہم اپنے گاؤں کی فضاؤں میں کیسے گھومتے پھرتے تھے، ہمارے مشاغل کیا تھے، ہم کن تتلیوں کے پیچھے کن جگنوؤں کے پیچھے پھرا کرتے تھے۔ اچھا رائے صاحب، یہ کیا وجہ ہے اس کی کہ انسان کے اندر جو برداشت کا مادہ ہے وہ اس کا فقدان ہو چکا ہے، اور اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ وہ ایک تو سیاسی مخالفت، ذاتی مخالفت، یا کسی بھی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ مخالفت میں وہ کافی دور تک چلے جاتے ہیں؟ تو یہ چیزیں ہم کیسے ان کو اوور کم کر سکتے ہیں، قابو پا سکتے ہیں؟ جب انسان اپنے غصے پہ قابو نہیں پا سکتا، جب نفرتیں بڑھ جاتی ہیں اور جب ایک دوسرے سے دوریاں بڑھتی ہیں، اور جب ایسی برائیاں معاشرے میں آتی ہیں، تو سچی بات تو یہ ہے اور اٹل حقیقت کی بات تو یہی ہے کہ اس کا حل صرف اور صرف آپ کا خدا ہے، کہ انسان اپنے خدا کی طرف رجوع کرے، اور جب انسان اپنے خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ایک اعتدال کی زندگی، خدا کی ساری تعلیمات، یہ قرآن کی ساری تعلیمات، نبی اعلیٰ کی ساری تعلیمات بس اتنی تھیں کہ ایک اعتدال پر اپنی زندگی گزارنی ہے۔ آپ کی محبتیں بھی اعتدال پر ہوں، آپ کی دشمنیاں بھی اعتدال پر ہوں۔ جب آپ اللہ کی طرف راغب ہوتے ہیں تو پھر آپ کی زندگی میں اعتدال آتا ہے، پھر آپ ایک دوسرے کو زیادہ برداشت کرتے ہیں، پھر آپ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو گائیڈ لائن جس کو اس نے مستقیم کہا، جس راہ کو، یہ وہی راہ مستقیم ہے، اس کی طرف آپ نے جانا ہے۔ آپ جب خدا سے دور ہو گئے اور ان تعلیمات سے دور ہو گئے جو نبی اعلیٰ نے آپ کو انسانیت کو دی تھی، اور انسانیت جب ان سے آنکھیں پھیر لے گی تو نتیجتاً یہی کچھ ہوگا جو آپ کے معاشرے میں اب ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا رائے صاحب، پاکستان سے جب ہم نکلتے ہیں، یہاں ہم ابھی یورپ میں آباد ہیں، دوست احباب بھی ہیں، تو یہاں سہولیات بھی ہمیں بہت ساری مل چکی ہیں، اور ظاہر ہے ہمارا فائنینشیل جو کرائسس ہے وہ بھی اس طرح کا نہیں ہے جیسے پاکستان، لیکن اس کے باوجود یہاں بھی ہماری اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ مخالفتیں بھی ہوتی ہیں، چپلش بھی ہوتی ہے۔ تو کم از کم اگر ہم خوشحال ہیں مالی طور پہ، تو ان چیزوں پر تو ہمیں قابو پانا چاہیے۔ اچھا، میں محبتیں زیادہ دیکھتا ہوں، میں یہ سوچتا ہوں کہ اب تو بہت عرصہ ہو گیا اس ملک میں رہتے ہوئے، میں سوچتا ہوں ہماری محبتیں زیادہ بہتر ہیں نفرتوں سے۔ ہم ایک دوسرے کا زیادہ خیال رکھتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے زیادہ ملتے ہیں، دوستوں کی گیدرنگ ہوتی ہے، فیملیوں کا ملنا جلنا ہوتا ہے، آپس میں مل بیٹھنا ہوتا ہے، اور جب بھی کوئی پاکستان میں کرائسس آتے ہیں تو ہم سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہم مساجد میں اکٹھے ہوتے ہیں، ہم شادیوں پہ اکٹھے ہوتے ہیں، مرنوں پہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور ہم زیادہ اچھے طریقے سے دوستیاں نبھا رہے ہیں۔ ہاں، جہاں پر تلک ہے کہ تھوڑی سی برائی رہتی ہے تو وہ ہر معاشرے کا ایک حصہ ہے، اس کو میرے خیال میں لائٹ لے کر اور برداشت کر کے ایک دوسرے کو تو ان کو سالو کر لینا چاہیے۔ لیکن میجارٹی میں سوچتا ہوں ہم بڑے اچھے دوست ہیں سارے، ہم اپنی مثال لے لیں، ہم جتنے دوست ہیں، ہمارے جتنے جاننے والے ہیں، ہم اتنے پاکستانی رہتے ہیں، سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، سب ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں۔ اور پھر اس ملک میں جب کوئی سلسلہ ہوتا ہے، جیسے ابھی ہمارے اوپر ایک پورے انسانیت کے اوپر ایک وبا پھیلی ہے کرونا کی، تو کس طریقے سے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں ہم، اس ملک کے باشندوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، ہم اپنا بھی خیال رکھتے ہیں، اپنی مساجد میں ہم اپنی ساری جو ہیں وہ فالوز کر رہے ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں پابندیاں ہوتی ہیں، تو ایک مل جل کا ماحول ہے۔ میں اس کو پازیٹیو سوچتا ہوں انفیکٹ۔ ٹھیک ہے رائے صاحب، پاکستان میں یا ڈنمارک میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں، آپ کے تعلق والے بھی، میرے بھی، یہاں بھی اور وہاں بھی، وہ جب آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو وہ کیا ہم لوگ ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، پاکستان کے حوالے سے یا ڈنمارک کے حوالے سے کیا کچھ آپس میں جو ہم شیئر کرتے ہیں؟ میرے خیال میں ہم جو ڈنمارک میں رہتے ہیں، ہمارا تو زیادہ تر وقت جو ہے وہ جو وہاں پر پیدا ہوئے تھے، جن کا اس مٹی سے تعلق تھا، وہ زیادہ تر تو ہمارا وقت اسی بات پہ گزر جاتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہمارا ملک ترقی کرے، ہمیں کوئی ٹھنڈی ہوا اپنے ملک سے آئے۔ ہم پر جب الزام لگتے ہیں ٹیررسٹ ہونے کے، ہم پر الزام لگتے ہیں ہم جو ہیں وہ بیک ورڈ ہیں، تعلیم کے میدان میں ہم جو ہے وہ پیچھے رہ گئے ہیں، تو
تو میرے خیال میں یہی ڈسکس ہوتی ہے، اور اس ڈسکس کا نتیجہ ایک ہے جو میرے سامنے ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے وہ بچے جو یہاں پر پیدا ہوئے ہیں، آج دیکھیں جا کر یونیورسٹیز میں، آج یونیورسٹیز میں ہمارے پاکستانی بچے جو ہیں وہ کم از کم 15 سے 20% پاکستانی بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر فیلڈ میں بہت زیادہ ترقی کر رہے ہیں، وہ کسی بھی فیلڈ کا کوئی بھی نام لیں تو وہ ترقی کر رہے ہیں۔ ہاں، ان کو انٹروڈیوس کروانا ہے، ان کی جو اپنی شناخت ہے وہ شناخت نہ بھولیں، وہ اپنی اسلامی شناخت بھی نہ بھولیں، اور اپنے ملک سے جو ان کا رابطہ ہے وہ شناخت بھی نہ بھولیں، اور یہ والدین کا جو ہے وہ فرض بنتا ہے۔ تو ہماری ڈسکس زیادہ تر تو انہی موضوعات پہ ہوتی ہے۔ ہاں، آپس میں جو گپ شپ ہوتی ہے وہ ایک علیحدہ سلسلہ ہے، ہمارے مشغلے یہاں پر بھی انجوائے کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ، کوئی سپورٹس میں ہے، کوئی شکار میں ہے، کوئی سلسلہ اپنا وہ چلتا رہتا ہے، یہ ایک نارمل سوسائٹی کے ہونے کے ناطے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آخر میں آپ کیا کچھ بتانا چاہیں گے ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو کہ ہمیں انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر اپنی ذمہ داریوں کا کیسے احساس کرنا چاہیے، کیسے ان کو پورا کرنا چاہیے، ڈنمارک کے حوالے سے بھی یا پاکستان کے حوالے سے بھی؟ ڈنمارک میں رہتے ہوئے یہ آپ جہاں بھی رہیں، یہ ہم پہ فرض ہے کہ اس کے قانون کی پاسداری کرنا۔ ٹھیک ہے۔ جب ہم اس ملک میں رہتے ہیں، ہماری آنے والی اولادیں یہاں پر پل رہی ہیں، تو اس ملک کے قانون کی پاسداری کرنا، ان کے جو راہ و رسم ہے وہ ہم سے ڈیمیج نہ ہوں کم از کم، تو ہماری دوستیاں جو ہیں وہ ان کے ساتھ بھی ہوں، اور ہم نے اپنے آپ کو اس طرح پیش کرنا ہے کہ یہ لوگ دیکھیں۔ آج تو ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں نا کہ ساری ریسرچز ان سے آتی ہیں، سارے جتنے اعداد و شمار ہیں وہ ان سے آتے ہیں، اور ہم ان کو من و ان قبول کرتے ہیں۔ ہم اپنی اولادوں کو علم کے اس زیور سے نوازیں کہ کل یہ ہماری طرف بھی دیکھیں، اور ہم اپنی زندگی یوں گزاریں کہ ہم قانون توڑنے والے نہ ہوں، ہم کسی چیز کو خراب کرنے والے نہ ہوں، ہم اپنی ذمہ داری کا یہ احساس کریں کہ ہم پاکستان کے امبیسڈر ہیں۔ اگر ہم کوئی اشارہ توڑتے ہیں تو وہ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ پاکستانی تھا جس نے اشارہ توڑا ہے۔ تو ہمیں ہر بات میں خیال رکھنا چاہیے کہ یوں نہ ہو کہ میرے مذہب پر، میرے دین پر، میرے نبی پر، میرے ملک پر کوئی انگلی اٹھائے، اور یہی درس جو ہے وہ ہم اپنی اولادوں تک پہنچائیں، تو شاید ہم یہاں سے اس دنیا سے کامیاب گزریں۔ چلیں جی، تھینک یو سو مچ راج صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا اتنی اچھی باتیں شیئر کرنے کا۔ اور جیسے وہی ہمارا ایک ماٹو اور ایک سلوگن ہے کہ امن کا گہوارہ بنانا ہے، وائس آف پیس پھیلانا ہے، کیونکہ یہی ہے ہماری ریت، ZDK وائس آف پیس۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ چلتے چلتے پاکستان زندہ باد، ڈنمارک پائندہ باد۔